اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ایک حدیث ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا آئینہ ہے، کہ ہمیں دوسرے انسانوں میں ہمیشہ وہی نظر آتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اور ہر انسان، آپ کسی بھی اسکالر کو دیکھ لیں، کوئی اسکالر ہیں جو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے اور اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے، اور وہ ہمیشہ ان کی کانورسیشن ویسے ہی ہوتی ہے کہ اللہ نے تو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو پیدا کر دیا ہے، ڈریں اس سے۔ کوئی اور اسکالر ہے، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے، جن کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت ہی محبت سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ تو ہوتا کیا ہے، الف شفق کی ایک بک ہے جس کا ایک کوٹ ہے کہ وہ بھی سیم ہے کہ گاڈ از اے ریفلیکشن آف یور سیلف، کہ ہر انسان خدا میں وہی دیکھتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں، وہی سب ہمیں دنیا میں ارد گرد نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ ایک کانسیپٹ ہے، ایک زندگی گزارنے کا رویہ ہے ہمارا جو انسیٹسفائیڈ ہے، چاہے جو مرضی کر لو، جو ہم سے کہتا ہے کہ تم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنے مرضی حج کر لو، جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لو، جتنا مرضی قرآن سیکھ لو، یو آر نیور گڈ انف، ہمیشہ کمی ہی ہو، اللہ کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم ہمیشہ نماز پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے، کبھی بھی کوئی نیکی کرنے کے بعد ہم نے اللہ کا، کوئی 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا، 3 پڑھ رہا ہے، تو اس کو 3 کے بعد یہ اچھا نہیں لگا کہ اچھا میں نے آج 3 پڑھ لی ہیں، اس کو باہر والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ باقی کے 2 کا کیا ہوگا۔ کسی نے فجر 10 بجے پڑھ لیا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وقت نہیں ہے فجر پڑھنے کا۔ اگر کوئی صرف فرض پڑھ رہا ہے تو ہم کسی سے، اپنے آپ سے، ارد گرد کے لوگوں سے کسی حال میں خوش نہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ بولنا شروع کر دیا کہ آپ جتنا مرضی کر لیں، اٹس نیور گڈ انف، کبھی کافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آن دا اپوزٹ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر ہم وزن کسی چیز پہ بھی ظلم نہیں کریں۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر تم کوئی نیکی کرو گے، اب ہم اپنے ذرے کے برابر کوئی نیکی سوچیں، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کسی سے ہنس کے مل لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، چاہے وہ کسی مسلمان بھائی سے، چاہے کسی انسان سے خوش دلی سے ملنا ہی کیوں نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کبھی کافی نہیں، آپ نے کسی مہمان کی اچھے سے خدمت کر دی ہے، آپ کو پھر اپنی 10 برائیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی، انسان اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے نا زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا سکھایا، اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا سکھایا۔ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، الشکور، شاکر، اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن پاک میں استعمال کیا ہے کہ مجھے تمہاری کوششوں کی قدر نہیں ہے۔ قدر کے لیے عربی میں لفظ ہے ہی قدر۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی، تو قدر لفظ ہے عربی کے اندر اپنا۔ شکر الگ لفظ ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وشکرولی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، ناشکری نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ لٹرلی لفظ استعمال کرتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، شکور، شکر گزار ہے۔ یہ نام آپ نے اللہ تعالیٰ کا کبھی سنا ہی؟ کہ بہت سارے لوگوں کو کہ میں جو چھوٹی سے چھوٹی میں نے کوشش کرنی ہے، اسی لیے ہمیں دنیا پیدا ہونے پہ اعتراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کر دیا ہے، اتنی تکلیف میں کیوں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر وہ تکلیف جو تم سہتے ہو، کانٹا چبھنا ہمیں سمجھ آتا نا، اس کا مطلب ہے مچھر کاٹ گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، سر میں درد ہو گیا ہے، گرمی زیادہ ہو گئی ہے، سردی زیادہ ہو گئی ہے، ہر تکلیف جو ہم زندگی میں سہتے ہیں اور ہر وہ کوشش جو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ میرے پاس ہے، اور تمہاری اس تکلیف پہ سہنے پہ اور صبر کرنے پہ اور تمہاری اس کوشش کرنے پہ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اور یہ بات آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی ہے۔ ایک تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، ابھی کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں یوٹیوب کے اوپر سرچ کر رہی تھی، میں نے لکھا کہ اللہ بڑا قدردان ہے، شکر گزار ہے، ایک بھی ویڈیو نہیں ملا۔ ساری ویڈیوز تھیں کہ آپ انسان شکر گزار کیسے نہیں ہے، انسان شکر گزار کیسے نہیں، شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ۔ شکر جانوروں میں بھی ہوتا ہے نا، آپ کسی جانور کی مدد کرنا، آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، ڈسکوری چینل پہ دیکھتے ہیں، کسی نے کسی جانور کی مدد کری ہو تو آپ کو اس کی آنکھوں میں گریٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انسانوں کے اندر شکر ہوتا ہے جب کوئی ان کی مدد کر دے۔ یہ آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کی ذات سے آیا۔ اللہ تعالیٰ بہت شکر گزار ہے ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ کے لیے۔ اب جب تک مجھے اور آپ کو اپنی قدر نہیں ہوگی نا، ہمیں خود پتہ نہیں چلے گا کہ ہاں ہم میں کچھ ہے ویلیویبل، تب تک ہمیں لگے گا کہ یہ صرف دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کے پاس ایک باکس ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیرا ہے اور مجھے اس کی بڑی قدر ہے، لیکن آپ نے یقین کر لیا نہیں یہ لوہا ہے،
اب کوئی آپ سے جتنا مرضی کہہ دے یہ ہیرا ہے، آپ اپنے آپ کو کم ہی سمجھیں گے، آپ اپنے آپ کو کیچڑ ہی سمجھیں گے کہ نہیں بھی میں تو کچھ بھی نہیں۔ اب جب آپ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا میں اللہ کا شکر تو ادا کرنا شروع کروں، آپ سے نہیں ہو رہا پورے گھر کا کام، آپ سے نہیں ہو رہی 10 نوکریاں ایک دن میں، آپ جو کام 1 گھنٹے کے لیے کر رہے ہیں، جو کام 5 منٹ کے لیے کر رہے ہیں، بس اس پہ بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر لیں گے۔ شیطان آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ 4 کام تو تم نے نہیں کیے، آپ اس ٹائم پہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے، یا اللہ آپ کا لاکھ شکر ہے کہ میں اتنی سی ایفرٹ تو کر سکوں گی، 0 سے 1 پہ تو پہنچے ہیں، کیا ہوا اگر 100 پہ نہیں پہنچے تو؟ اب جب آپ اپنی قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے میں سوچی تھی کہ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں کہ آج کے دن میں نے کیا اچھا کام کیا، اپریشیٹ کر لیں اپنے آپ کو، اور مجھے یاد ہے کہ اچھا میں اسکول گئی تھی پڑھنے، پھر لگا کہ نہیں آج کلاس تو شاید اتنی اچھے سے نہیں ہوئی، آپ کو اپنی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں، پھر آپ کو سمجھ آتا ہے، میں نے پہلے دن پہ یہ والے نوٹس نکالے تھے اور نیچے بلیک میں صرف لکھ لیا تھا مغفرت پلس شکر، کہ اللہ تعالیٰ اکثر کہتے ہیں معاف کرنے والا ہے، شکر گزار ہے۔ تو اس ٹائم نہیں مجھے سمجھ آیا، بس میں نے لکھ لیا کہ کیا مطلب ہے، اور جب مجھے اپنی غلطیاں نظر آنے شروع ہوئی، جب ہم قدر کرنے لگتے ہیں دوسرے انسانوں کی، جب ہم شکر گزار ہونے لگتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے غلطیاں نظر آتی ہیں کہ بھائی یہ تو غلطی کا مجسمہ ہی ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس نے ایسے بھی دکھ پہنچایا ہے، یہ بھی کام غلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کی کوشش پرفیکٹ نہیں ہے، آپ نے جو کام کیے جو عبادت کی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے بخشتے ہیں، اس لیے نام پہلے غفور پہلے ہے، ان اللہ غفور، جتنی کمی، جتنا نقص، جتنی ناانصافی ہم سے جتنی اس نقص کے ساتھ ہم نے وہ عبادت کی ہے، جتنے بے دھیانی سے نماز پڑھی ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے دیر ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کم، جو بھی خرابی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے خدا ہونے کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، جو جو کام کرے گا وہ پرفیکٹ ہوگا۔ انسان نے اپنے آپ سے یہ امید کیوں لگانا شروع کر دی؟ ظاہر ہے آپ پروگریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ بہتری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں سب سے پہلے ماننی پڑے گی کہ میں کوئی دن میری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے پتا ہو کہ یہ کام میں نے بالکل مکمل کر لیا، اب اس میں کوئی غلطی نہیں۔ تو کیا مطلب اس دن تک ہم اپنے آپ کو گراتے ہی رہیں گے اور دوسرے لوگوں کو گراتے رہیں گے کہ نہیں جب تک پرفیکٹ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں آپ کے نقص کو، آپ کی برائیوں کو، آپ کی خامیوں کو، اور پھر جو پیچھے رہ جاتی ہے ایفرٹ، جو پیچھے رہ جاتی ہے کوشش، جو پیچھے کام رہ جاتا ہے، اس کے لیے شکر گزار۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا شکر گزار ہونا پڑے گا، ورنہ جو کچھ اندر ہے ویسی باہر کی ساری دنیا نظر آئے گی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کو دنیا کے کسی انسان کی کوئی اہمیت نظر نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے آپ شکر کے قابل نہیں ہیں، آپ کبھی کسی دوسرے انسان کے شکر گزار نہیں ہو سکتے، اللہ کا شکر گزار ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ آپ معافی کے قابل نہیں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں ہماری زندگی میں جس کے لیے ہم نے آج تک اپنے آپ کو معاف نہیں کیا، جس کے بارے میں ابھی بھی سوچتے ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دل برا ہونے لگتا ہے دنیا سے غائب ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم دنیا والوں کے سامنے ذلیل ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے صرف ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو معافی نہیں کیا۔ تو آج سے ہم اپنے آپ سے کچھ باتیں بولنا شروع کریں گے کہ میں نے خود کو معاف کیا ہر اس غلطی کے لیے جس پہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو قابل معافی سمجھتے ہیں تو پھر آپ بھی تو اپنے آپ کو معاف کریں نا۔ وہ جو سوئی دل کے اندر چبھی ہوئی ہے نا، وہ جو کانٹا چبھا ہوا، جب تک آپ اس کو نکالے کہ نہیں وہ بلیڈ کرتا رہے گا، آپ کو درد ہوتا رہے گا، اور اس تکلیف میں آپ دوسروں کو دکھ پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو قابل معافی نہیں سمجھتے، آپ دنیا والوں کو کیسے معاف کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی کیسے، یہ کیسے کر دیا اس نے میرا، مجھے یہ کیسے بولا؟ سمجھنا پڑے گا کہ وہ بھی انسان ہے، جیسے مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے اس سے بھی غلطی، اگر اپنے آپ کو ہی نہیں معاف کریں گے تو ہمیں اللہ کی معافی پہ یقین نہیں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ الشکور سمجھ آئیں گے نا، نظر آئیں گے، پھر آپ کے دل سے نکلتا ہے کہ اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں، آپ کو حوصلہ دینے میں، آپ کی قدر کرنے میں، آپ کے میں نے تمہیں پیدا تو کر دیا ہے، پیدا کر کے ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ نہیں دیا، ظلم نہیں کیا میں نے تمہارے اوپر۔ پھر آپ کے دل سے نکلتا ہے کہ یا اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ ہم یوں ہی بولتے رہتے ہیں، پھر اس دن دل سے نکلتا ہے یا اللہ نہیں آپ کا سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آپ کو اپنے آپ کو یقین دلانا پڑے گا کہ آپ قابل عزت و احترام ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ اپنے آپ میں کوئی جرم ہو گئی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو عزت دی۔ تو اللہ تعالیٰ جب عزت دے رہے ہیں تو اس کو رکھ لیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اپنے آپ سے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ قابل قدر ہیں، یقین آ جائے کہ آپ قابل قدر ہیں کیونکہ اللہ کو آپ کی کوششوں کی قدر ہے، آپ قابل معافی ہیں کیونکہ اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، آپ اہم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی غیر اہم کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے لے کے اب تک، بلکہ صدیوں سے پہلے جب روحیں بنی تھی تب سے اب تک آپ کی زندگی کی کہانی چلا رہے ہیں۔
غیر اہم کام تو نہیں کرتے کوئی اللہ تعالیٰ. آپ اہم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہمیت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا. آپ کی زندگی کا بہت بڑا کوئی مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی بے مقصد نہیں کرتا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین الا بالحق. نہیں بنایا مقصد کے بغیر کچھ بھی زمین آسمان میں. اس کا مطلب ہے آپ بھی بغیر مقصد کے نہیں. آپ کا بھی مقصد ہے زندگی میں آنے کا. اور اپنے آپ سے کو یہ بتائیں کہ کیونکہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ نے آپ کو عزت اور آنر اور معافی کے قابل بنا دیا. آپ خود سے اپنے آپ کو بتائیں کہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں یا محبت کرتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور میں اپنے آپ سے راضی ہوں، چاہے جتنی کمیاں ہیں، نقص ہیں، خامیاں ہیں، میں بہتر کرنے کی کوشش کروں. اس سب کے باوجود میں اپنی کوششوں سے راضی ہوں. جس دن آپ اپنے آپ سے راضی ہو گئے، پھر آپ کو آپ کے ماں باپ میں کمیاں نہیں نظر آئیں گے، پھر آپ کو آپ کے اساتذہ میں، پھر آپ کو آپ کے سسٹم میں. آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ کی ذات سے راضی ہو جائیں گے. پہلے خود سے تو راضی ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں تبھی سمجھ آئے گی، جس نے اپنے آپ کو معاف کر دیا ہے وہی لوگوں کو معاف کر سکتا ہے. جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہی لوگوں سے محبت کر سکتا ہے. اب ہمیں جیسے وہی بات ہے نا کہ سکھایا گیا ہے کہ جو مرضی کر لو، اللہ کو اللہ کے معیار پہ نہیں اتر سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، ہم جانتے ہیں نا ریت کا جو ایک ذرہ ہوتا ہے، اردو میں تو ہمارے لیے سمجھنا اور آسان ہے، ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرے کے وزن کے برابر. نا جسٹ امیجن ایک ذرے کا کیا وزن ہوگا. قیامت والے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، ان کا وزن ہوگا. کہتے ہیں ایک ذرے کے وزن کے برابر. وما وما تکون فی شان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی قرآن آپ پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب سے بات کرتے ہیں، ولا تعملون من عمل، تم کوئی کام نہیں کرتے کسی بھی عمل میں سے. وہ گھر کے کام ہو سکتے ہیں، وہ ہماری جاب ہو سکتی ہے، وہ ہماری اپنی مینٹیننس ہو سکتی ہے کہ بال ٹھیک کر رہے ہیں اور ناخن کاٹ رہے ہیں، وہ سب پڑھائی ہو سکتی ہے، دوسروں سے پیار سے بات، کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کہیں ولا تعملون، تم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے من عمل، کسی بھی کام میں سے، الا کننا علیکم شہودن، کہ ہم خاص طور پہ ہم اس پہ شاہد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آپ کو، وہ کوشش کرتے ہیں. دنیا کو آپ کی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ جو کام آپ کے لیے مشکل بنا ہوا ہے وہ کسی اور کے لیے بڑا آسان ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کیا مسئلہ ہے جلدی کرو. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آپ کے لیے وہ کتنا بڑا چیلنج ہے. استفیضون فی، جب تم اس میں گھرے ہوئے ہوتے ہو، جب تم ڈوب رہے ہوتے ہو اس کام کے اندر اور تم سے ہو نہیں رہا ہے، تم کوشش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ ذرے سے بڑی، جو آپ کے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک خاص کتاب میں لکھی نہ جا رہی. ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جتنا مرضی کر لو کم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرے کے برابر بھی کم کر رہے ہو تو نہیں کریں. بے شک وہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں کھلے عام اور پوشیدہ، انہوں نے ایسی تجارت کی ہے کہ آپ وہ نقصان نہیں پائیں گے. انہوں نے یہ تجارت کیوں کی ہے؟ تاکہ اللہ ان کو ان کے کاموں کا پورا پورا اجر دے دے اور اپنے فضل سے اور بڑھا دے. انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا ہے، شکر گزار ہے. قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے ملیں گے تو کہیں گے کہ تمہاری کوششوں کا صلہ ہے، تو تمہاری کوششوں کی ہمیشہ سے شکر گزاری کی. تھینک یو فار میکنگ دیٹ ایفرٹ. اور پھر لاسٹ، ذالک الذی یبشر اللہ، وہ والی آیت دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ جنت میں کہہ رہے ہوتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن. ہاں جی، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ملیں گی لوگوں کو جس میں یہ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں و شکر اللہ کی ہیں، اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے تمام غم دور کر دیا. دنیا میں دنیا پہ آنے کی شکایت ہی تکلیف ہے نا، تو جنت میں لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ نے سارا کچھ دور کر دیا. یہ تو امتحان کا پیریڈ تھا، تو یہ تو ہونا ہی تھا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا ہے، اس نے ہماری سارے نقص غلطیاں معاف کر دی. شکور، وہ اس نے ایسا شکر کیا ہے ہماری ہر چھوٹی ایفرٹ کا، ہر چھوٹی کوشش کا. اور پھر وہ کہیں گے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ کے قیام گاہ میں ٹھہرا دیا ہے، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ کوئی تھکان ہوتی ہے. تو دنیا پہ اگر رہنا ہے تو اپنے آپ کو ویسے ہی دیکھنا پڑے گا جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ہر کوشش کی بہت قدر ہے. اور اگلی بار اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے ہمیں سوچنا ہے کہ میں اپنے ویسے ہی بات کروں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں خود سے بات کروں، یا میں کوئی اپنے آپ کو گرا رہوں نیچے
اس اسٹینڈرڈ سے بھی، اس محبت سے بھی جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں اپنے آپ سے اس طرح سے بات کروں. تو اپنا شکر گزار ہونا ضروری ہے، اپنے آپ کو معاف کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو شکر گزار ہو سکیں اور انہیں معاف کر سکیں. پھر جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے کہ تمہاری ہر کوشش کی قدر ہے، تمہاری ہر کوشش پہ میں شکر گزار ہوں، میں نے معاف کر دیا تمہارے گناہ، تب ہمیں یقین آ جائے. السلام علیکم.